नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या आसिफ अली जरदारी दोबारा जेल जाने वाले हैं और वो इस वक्त कहां और किस हाल में हैं, और इसके साथ साथ तोशाखाना रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने की क्या अहमियत है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो इस समाअत में पेश नहीं हुए थे उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि वो 11 जून की समाअत में हर सूरत पेश हों। अब ये जो पिछले चंद हफ्तों में आसिफ अली जरदारी की सेहत और तबीयत के हवाले से कुछ इतलात और मखसूस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इन इतलात के तनाजुर में आसिफ अली जरदारी की तबीयत कैसी है, वो इस वक्त कहाँ और किस हालत में हैं, इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये जो तोशाखाना रेफरेंस में तोशाखाना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस तोशाखाना के बारे में बताएं कि पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों ने इस तोशाखाना के साथ किस किस्म के खिलवाड़ किए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो उस वक्त तुर्क सदर की अहलिया ने अपना एक कीमती हार अतिया किया ताकि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद की जा सके। और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी और उन्होंने इसकी सरकारी कीमत लगवाई जो 16 लाख रुपए लगी। और उस वक्त ये तय किया गया कि ये जो 16 लाख रुपए हैं ये इज्तिमाई शादी की एक तकरीब में 8 ख़वातीन में बराबर तकसीम किए जाएंगे और उसके बाद इस तकरीब की तस्वीर तुर्क सदर की अहलिया को भिजवा दी जाएंगी। अब सरकारी खाते से इस हार की 16 लाख रुपए अदायगी तो कर दी गई, यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पास ही दबा लिया और फिर 5 साल तक उन्होंने ये हार अपने पास रखा। और जब FIA ने तहकीकात की कि आखिर ये हार कहाँ गया तो पता चला कि ये हार तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने दबा रखा था। और फिर चारों नाचार यूसुफ रज़ा गिलानी को ये एतराफ़ करना पड़ा कि ये हार उनके पास था। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो दौरे सदारत था उसके पहले साल में आसिफ अली जरदारी को सरकारी हैसियत में कुछ 27 के करीब बेश कीमत तोहफ़े मिले। इनमें कीमती BMW गाड़ियाँ और बेश कीमत जीपें भी शामिल थीं। और आसिफ अली जरदारी ने ये जो उनको बेश कीमत गाड़ियाँ मिलीं इनको अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लिया और इनको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ पर भी इल्ज़ाम है कि 2008 में जब उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था तो उस वक्त उनके ज़ेरे इस्तेमाल भी एक गाड़ी थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ भी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से रुखसत हुए तो वो भी कुछ छोटे बड़े 1100 के करीब सरकारी तोहफ़े जो हैं उनकी ओनी पोनी और बहुत मामूली कीमत अदा करके वो तोहफ़े अपने साथ ले गए। अब पाकिस्तान में ये जो तोशाखाना के क़वाइद व ज़वाबित हैं वो बनाए ही इस तरह गए हैं कि उनसे ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनको फ़ायदा हो और वो सरकारी तोहफ़े भी औने पौने दामों जो हैं वो उनको अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लें। लेकिन बहरहाल ये जो क़वाइद मौजूद हैं हमारे साबिक हुक्मरानों ने इन क़वाइद व ज़वाबित का भी इस्तेहसाल किया और इन पर भी अमल दरामद नहीं किया। और ये जो तोशाखाना रेफरेंस बना है ये इसी वजह से बनाया गया है। लेकिन आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी हुक्मरानों के मुकाबले में मगरबी हुक्मरानों के बारे में बताएं तो साबिक अमरीकी सदर ओबामा जब अमरीका के सदर थे तो उनको सऊदी अरब से सोने का एक घोड़े का मुजस्मा जो है वो गिफ्ट किया गया था। इसके साथ साथ उन्हें सोने की तलवार भी दी गई। उनकी जो अहलिया थी उन्हें भी बेश कीमत तोहफ़े मिले। इसी तरह कतरी जो शाही ख़ानदान है उसने भी
سابق امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کو بیش قیمت گھڑیاں اور دیگر تحائف دیے، لیکن جب ان کا ابھی دور صدارت ختم نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ سارے تحائف جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے۔ اسی طرح سابق برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو چین نے ایک بیش قیمت ماؤنٹین بائک گفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں یہ پالیسی ہے کہ اگر آپ کو سرکاری حیثیت میں کوئی ایسا گفٹ ملتا ہے جس کی قیمت 140 پاؤنڈ سے زیادہ ہو، تو پھر اگر آپ اس تحفے کو اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس تحفے کی پوری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر جب یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے سرکاری حیثیت میں تحائف لیے تو پولیس نے ان سے تحقیقات کی تھیں اور حتیٰ کہ ان کے گھر پر چھاپے بھی مارے گئے تھے۔ تو یہ تو ہے مغرب کا طرز عمل، اور یہ جو سرکاری تحائف ملتے ہیں غیر ملکی حکمرانوں کی جانب سے، ان کو سرکاری خزانے میں جمع کرانا اس لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان تحائف کو ذاتی ملکیت بنایا جائے تو پھر اس بات کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ غیر ملکی حکمران جو ہیں وہ آپ کے ملک کی پالیسیوں پر بطور حکمران آپ کی جو پالیسیاں ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ان قواعد و ضوابط کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ حکمرانوں کو یہ موقع ملے کہ وہ یہ سرکاری تحائف جو ہیں وہ اونے پونے داموں ان کو ہڑپ کر جائیں، اور یہ جو توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے کریں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس پر۔ تو اس توشہ خانہ ریفرنس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں، اور ہماری جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ فی الحال تو کسی قانونی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کو پاکستان میں لانا تقریباً ناممکن ہے، اور ان کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چونکہ اس طرح کا کوئی معاہدہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے آج احتساب عدالت نے جو جاری کیے ہیں ان کی کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس قسم کے معاہدے یعنی ملزمان کے تبادلے یا مجرمان کے تبادلے کے حوالے سے جو ایک کوشش تو کی گئی تھی کہ ایک معاہدہ ہو، لیکن دونوں جانب سے اس معاملے پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان اسی وقت آئیں گے جب ان کے لیے یہاں حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں ان کو مینیج کیا گیا، یعنی انہیں یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں ان کی بیماری کی شدت کو جس طرح سے ظاہر کیا گیا، ان کے خیال میں میاں نواز شریف اتنے بیمار نہیں تھے، اور وہ اس پورے معاملے کی تحقیقات بھی کروانا چاہتے تھے، لیکن پھر پارٹی رہنماؤں نے پرائم منسٹر عمران خان کو اس معاملے کی تحقیقات کروانے سے منع کیا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات کروائی گئیں تو پھر ایک پورا نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے بارے میں احتساب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ آج تو ظاہر ہے کہ پیش نہیں ہوئے اس سماعت میں، لیکن ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ 11 جون کی سماعت میں لازماً پیش ہوں۔ تو اب ان کی جو صحت کے حوالے سے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے جو گزشتہ چند ہفتوں میں اطلاعات اور افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو اس پورے تناظر میں ہم نے پیپلز پارٹی کے 2 اہم رہنماؤں سے بات کی ہے، اور انہوں نے ایک تو یہ جو اطلاعات ہیں اور افواہیں ہیں آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے ان کی تردید کی ہے، اور یہ جو افواہیں جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، جبکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اب بستر مرگ پر ہیں۔ تو یہ جو ہماری بات ہوئی ہے 2 پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے، انہوں نے ان اطلاعات اور ان افواہوں کی تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ضرور ہیں، لیکن ان کی طبیعت اتنی تشویشناک نہیں ہے جس طرح کہ یہ ان افواہوں اور ان اطلاعات میں بتایا جا رہا تھا۔
دوسرا انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے قانونی آپشنز استعمال کرے گی آصف علی زرداری کو 11 جون والی حاضری سے استثناء دلوانے کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری بہت زیادہ بیمار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری کے متعلق اور ان کی صحت کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق جو افواہیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں، پیپلز پارٹی نے شاید ان کی بہت بھرپور طریقے سے آن ریکارڈ تردید اس لیے بھی نہیں کی کہ آصف علی زرداری کو جو ضمانت ملی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ملی تھی، یعنی طبی وجوہات کی بنا پر ملی تھی۔ اور اگر پیپلز پارٹی ان افواہوں کی اور ان اطلاعات کی آن ریکارڈ بہت بھرپور طریقے سے تردید کرتی ہے تو پھر وہ جو میڈیکل گراؤنڈ ہے اور وہ جو طبی گراؤنڈ ہے وہ ویک ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو دو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ 11 جون کی سماعت میں پیش ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ان کی ابھی بھی ان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے مطابق ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ 11 جون کی جو سماعت ہوگی اس میں وہ پیش ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کیں، آج ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔